السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، اور جس وقت ہم اپنی پچھلی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اپنے وہ نقوش ملتے ہیں جس بنا پر یہ قوم معرض وجود میں آئی، اور ان کے جو بانی تھے ان کا فلسفہ کیا تھا، وہ کس لیے اس ملک معرض وجود میں آیا، اور اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا اس کو سروائیول کے لیے، اور اینڈ رزلٹ ہم کہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ جو اس وقت امپاورڈ ہے ان کے لیے لمحہ فکر آئے کہ میں آج پرانا ایک ملی نغمہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وابستہ اشعار کو سن کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ میں آپ سے اس کو شیئر کروں کہ وہ ہستی کیا تھی، انہوں نے کیا کیا، ہماری ہسٹری کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی، جوڈیشری اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال ہو کر اسٹیج پر پہنچے ہیں۔ ذرا اس کو سنیے گا، لیکن دل کھول کر، ان کے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا۔ کیا تھے وہ نائیف انسان جس نے زندگی ختم کر دی، اس کا کیا انجام ہوا، اس کی بہن جس نے کہ ہر جگہ ان کا ساتھ دیا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا۔ اس نہج پر پہنچنے میں ہمارا ذاتی کردار کیا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے وہ قوم جو اپنی عادت نہیں بدلتی، خدا اس کی عادت نہیں بدلتا۔ اس تمام کی وجوہات وہ ہیں کہ جس بیس پر یہ ملک لیا گیا وہ اسلامی نظریہ اور جمہوریت تھی، لیکن ہم نے نہ تو اسلامی نظریات کو فروغ دیا، صرف باتیں سنتے سناتے رٹواتے رہے۔ جہاں تک رہی جمہوریت کا، یہ بیچارہ کہ بچہ ہی رہا، اس کے بڑا ہو ہی نہیں سکا، کیونکہ ہمارا جو سیاسی طریقہ کار اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس قسم کا رہا ہے کہ ہم فقط برادری، صوبائیت اور اپنے شہروں تک محدود رہے، اور وہ قومی جذبہ ہی غائب ہو گیا۔ اس قومی جذبے کے غائب ہونے کی وجہ سے یہ ملک اب ہے، لیکن ہر ایک جوڑ توڑ میں اس کے ٹکڑے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے یہ جو ایک ہی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھا، وہ دو ٹکڑوں میں کس طرح ہوا، کن لوگوں نے کیا، اس کا انجام کیا تھا، اس میں آپ کے الیکشن سسٹم کا کیا رول تھا، آپ کی یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا رول ادا کیا۔ اور اب وہی کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا اینڈ رزلٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوا۔ تو پلیز اس کو سنتے جائیے گا۔ اس کو میں 3-4 ٹکڑوں میں پیش کیا ہے، ذرا آپ کو سب کے ساتھ سننا ہی پڑے گا، اور تھوڑی سی اس کی فیڈ بیک میں دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر لگائے، کیونکہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں جی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، ہر صنف مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھار غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک راز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تم نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داغ دشمن بھی گئے
دوستو جیسے کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ملک بائی پاور بائی فوج کے ذریعے مارز وجود میں نہیں آیا. یہ ایک سیاسی اسٹرگل تھی اور لانگ روٹ اسٹرگل تھی، جس میں کہ خاص طور پر انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ بنائی. وہ مسلم لیگ اور آج کی مسلم لیگ میں ذرا فرق دیکھیے گا. وہ مسلم لیگ کیا تھی اور مسلم لیگ کن دھڑوں میں کیا بن گئی ہے، ان کا یعنی کہ مشن کیا تھا اور ان کا مشن کیا ہے، کس طریقے سے لوٹ مار ہر طریقے سے نجائز طریقے سے ہولڈ کرنا ہے اور اس کو اپنے ایک ذاتی میراث سمجھ کر چلنا ہے. اسی طریقے سے آپ اور طرف چلے جائیے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے سیاسی لوگوں کو ان کی میں سے فائلیں رکھ کر ان کو مس یوز کر کے اپنی مرضی کے حساب سے چلائے اور منورنگ کرتے ہوئے ملک میں اسٹیبلٹی نہ آئے اور اس طریقے سے لوگ بکتے بکاتے چلے جائیں. لیکن ساتھ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کی جوڈیشری نے جس طریقے سے چل رہی ہے ڈیلینگ ٹیکٹس فیصلے کیے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. وہ لوگ جو کہ مجرم تھے، انہوں نے اندر جانا تھا، ان کو آپ نے پاور میں دے دیا اور وہ انہوں نے پھر اپنے اس قسم کے اصول بنائے اور پھر آپ اس کو اپلائی کرتے رہے. آئین کو آپ جس طریقے سے توڑ رہے ہیں، وہ تو جس طرح ایک بچے کو ہی پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک پاور ہے چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں، وہ ایک خاص قسم کا مجرمانہ ٹولہ ہے. ان کے چہرے دیکھیں اور اوصاف دیکھیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشن میں بتایا. اس میں بتایا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. اب مجھے دکھائیے کہ یہاں یونٹی کہاں پر ہے، فیتھ اسلام کہاں پر ہے، ڈسپلن نامی چیز کہاں پر ہے. تو جس بیس پر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کے ان مقاصد کو مد نظر رکھ کر کیا، تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں کام شہر. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ گناہ آپ نے کیا ہے. ملک حاصل کرنے کے بعد اگر آپ میں شعور نہ آیا اور آپ نے یہ نہ دیکھا کہ وٹ وی آر اور ایک ووٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے، یہ آپ کے ووٹوں کے بنے ہوئے لوگ ہیں. جس طریقے سے یہ پولیٹیکل سسٹم، الیکشن سسٹم ہے، یہ ہمارے چل رہا ہے اور ان کو ووٹ دے کر لانے والے کون ہیں. ہم کیوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں؟ آرمی والے بلیم کریں گے سیاسی لوگوں کو، سیاسی کریں گے جوڈیشری کو، جوڈیشری کرے گے سیاست کو، سیاست کرے گا پھر اگر ان کے ہاتھ سے پاور چلی گیا تو اسٹیبلشمنٹ کو کرے گا. اس بلیم گیم کے اندر مین پاور جو ہے وہ عوام ہے، جس کے لیے گورنمنٹ بنائی انہوں نے، جس کے لیے شعور پیدا کیا، جس کے لیے سب کو اکٹھا کیا، قربانی دے کر اکٹھا کیا. لیکن وہ بچہ وہیں سویا رہا. کسی نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ اس میں وہ قومی شعور پیدا کیا جائے. وہ قومی جو ہے جو پاور تھی، وہ جو سینٹیمنٹل تھی، وہ پیٹریوٹک اسپرٹ تھی، وہ کدھر چلی گئی. وہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو. اگر کوئی شعور پیدا کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو ہر طریقے سے وہ ختم کرنے کے چلے جائیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا اور سنیے گا کہ ان کا پیغام کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر دعوے کے لیے کہنا جی ہم بہت مسلمان ہیں، جی دس اینڈ دیٹ ہے. کیا مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ آپ فساد کریں؟ اور یہ دیکھیں یہ لوگ جو ان پاور ہیں، ان کی بیک ہسٹری دیکھیں، یہ کہاں تھے، انہوں نے کیا رول ادا کیا یہ ملا لوگوں نے. اور جو باقی پولیٹیکل لوگ تھے، وہ جو عظیم لوگ تھے، وہ بیچارے چلے گئے. نئی نسل بڑی پریشان ہے کہ یار یہ ملک کہاں سے آیا، ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم صرف وی آر جسٹ نقال، ویسٹ کی کاپی کرنے والے اور ظاہری جو لوگ ہیں ان کی کاپی کرنے والے لوگ ہیں. دس از دا مین پرابلم ود اس. تو سنیے گا اس سلسلے میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کہا اور آپ اس سے اب بھی بصیرت حاصل کر سکتے ہیں. اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج بھی آنکھیں کھولیے، اپنے ووٹ کی ویلیو دیکھیں اور لوگوں کے اوپر اپنے حقوق کے لیے جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ
घर बार थान दे सर सामान चल पड़े साथ अपने महादेव लिए कुरान चल पड़े और कायद मिल्लत भी चले होने को कुर्बान कायद आज़म तेरा एहसान है तेरा एहसान है। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैं ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकता। मैं आम आदमी से ये पैगाम देना चाहता हूँ। आम आदमी से मुराद तमाम ह्यूमन बींग जितने भी हमारे सिटीज़न हैं, मैं हूँ, आप हैं, चाहे मुल्क में चाहे मुल्क से बाहर हैं। अब ये देखिएगा कि ये मुल्क क्यों बना, इसके मकासद क्या थे, किन कुर्बानियों से बना, किस तरीके से लोगों ने हिजरत की और उस वक़्त ये इस मुल्क में आए, और ये क्यों बजाय तरक्की के वहीं के जमूद में तारी है, और किस किस तरीके से वक्त के साथ साथ मार्शल लॉ लगते रहे, सेमी मार्शल लॉ लगते रहे, और तरह सिविल मार्शल लॉ लगते रहे, और इस वक्त का बदतरीन सिविल मार्शल लॉ है कि जिसमें कोई हक की कोई बात नहीं कर सकता, किसी की इज्जत नफ्स उसके हाथ में नहीं रही, कोई किसी को उठा ले, किसी को उठा ले, किसी को पकड़ ले, किसी को अंदर कर ले, यानी कि ऐसा जालमाना फिरौनियत कहीं नहीं देखी गई थी। और अवाम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि दे आर बेबस। इसलिए बेबस है कि ये जो टोला मुजरिमों का लाया गया, ये किस मकसद के लिए आया था। आर्मी को पता है कि हमें किस किस्म के लोग चाहिए, किस मुजरिम लोगों को ये पनपने के लिए उनकी बैकिंग करते हैं। जमहूरियत को खड़ा नहीं होने देते। अगर जमहूरियत खड़े होने लगे तो उस शख्स को, उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए दरपे होते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसालें देखें, क्या एक अजूबा हुकूमत नहीं, एक काबिल गौर है। सोचें कि जो बोले हक के लिए, या एक पार्टी बनकर या आम यंग ब्लड में एक चेंज लाए कि उनके अंदर शऊर और यकजहती और कौमियत और एक नया अप्रोच हो, उसको पकड़ के इसको अंदर कर दो। जो ही वो कहते कि मैंने पार्टी छोड़ दी, यानी कि इससे बेइज्जत की, जलालत की कौम को आपने देखा है। और ये लीडर देखे, फिर जब उनसे पूछा जाता है कि जी सर हम क्या करें, हमारी बहनें महफूज नहीं, हमारे क्या कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, हम ये हैं, हम ये मैं अंदर क्रिप कर सकते हैं, हमें इस तरह अजियत न सजाएं देते हैं, तो हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, जो करने वाले हैं कब तक चलेंगे। उन तमाम चीज़ों की पुष्ट बनाए। फिर वो कहते हैं कि आर्मी कह दीजिए हमारी इज्जत नहीं, इज्जत आदमी के अपने हाथ में होती है। आप इस तरीके से मुजरिम टोलों का लें, उसकी बैकिंग करें, फिर कहें लोग हमारी इज्जत करें। भाई आप एक असासों के ऊपर जो उन्होंने जो कुछ किया है, वो जज्बाती जुनूनी की, अब साइकोलॉजी नहीं जाती, माफ साइकोलॉजी, और आप उससे बदला लेने के लिए टेक्निक ढूंढ रहे हैं। जनरल साहब को शौक है, या किसी न किसी तरीके से, जिस तरह भुट्टो को फांसी लगाई थी, इसको भी लगाओ। लेकिन खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी लाठी जो है ना बेआवाज है, एक दिन सभी ने जाना है। मेरी अर्ज है सबके लिए, अपनी आंख पर देख लें, आपको कोई भी शख्स इन पावर नहीं रहा। हिस्ट्री भरी पड़ी है, हर का जायकातुल मौत है। इंसान आंखें खोलें। कितनी दिन आप ये फिरौनियत करेंगे, किस तरीके से ये फिरौन लोग मुजरिम लोगों के जरिए ये जुल्म तशद्दुद कराएंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे उतनी देर तक करते रहो जब तक क्यों कि जमहूरियत ना हो, वोट इसी तरीके से हम दें जिससे लेते रहें, और वो लोगों में शऊर पैदा ना हो, और फिर ये है कि हम सिलसिला जारी साइड रखेंगे। तो ये कभी नहीं हो सकता। ये ज़हन में रख दीजिए कि ये दौर और है और ये लोग और हैं। प्लीज़ ये तराने का आखिरी हिस्सा सुनिएगा कि पैगाम क्या दिया गया है, फिर आपको पता चले कि उन्होंने मरते दम तक हमारे लिए क्या कुछ किया और लोग उसको किन तरीके से याद करते हैं। आजाद है, आजाद रहेंगे ये मुसलमान। कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। आज तक वो क़यामत की घड़ियाँ मैयत पे तेरी चीख के हमने जो की फरियाद बोली, ये तेरी रूह न समझो